اردو غزل خواجہ میر درد۔ تعارف: اصل نام سید میر اور درد تخلص تھا۔ غزل نمبر 1، شعر نمبر 1۔ کام مردوں کے جو ہے سو وہی کر جاتے ہیں، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کہ گزر جاتے ہیں۔ جان سے گزرنا یعنی جان قربان کرنا، جان کی پرواہ نہ کرنا۔ مفہوم: وہ کہہ رہے ہیں کہ عظیم کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے مقصد کی خاطر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ تشریح: شاعر کہہ رہے ہیں یعنی خواجہ میر درد اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں وہی لوگ قابل قدر خدمات سر انجام دیتے ہیں جو راستے میں آنے والی مشکلات کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنی قیمتی ترین جو جان ہے اس کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ عشق ہو یا کسی چیز کا شوق ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کا اظہار قربانی میں ہی چھپا ہوا ہے، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عشق کی حد تک اس سے لگاؤ کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اصل میں میر درد نے بلند نصب العین یعنی مقصد حاصل کرنے کے لیے جان جیسی قیمتی شے قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا اس کے لیے اتنی ہی زیادہ جدوجہد اور کوشش اور جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے، اور جان قربان کرنا کمزور اور بزدل لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ سعادت، یہ خوشخبری اسی کو ملتی ہے جو بہت ہی بہادر ہوتا ہے، پرعزم ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ شہادت ہوتا ہے۔ اپنے نصب العین اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ راستے میں آنے والی مشکلات، دشواریاں، پریشانیوں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ہنستے ہوئے موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے عظمت اور جرأت کی مثال ثابت ہوتا ہے۔ شاعر شعر میں بلند ہمت لوگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ غزل: موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اس میں خواجہ میر درد موت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ موت فقیروں سے کچھ نہیں چھین سکتی، کیونکہ جو لوگ موت سے پہلے ہی مر چکے ہوں ان کا موت کیا بگاڑ لے گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ فقیر اور درویش لوگ زندگی کو موت کی امانت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کی آسائشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ہر گھڑی موت کی تمنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ شعر نمبر 2۔ دیدہ وید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ اس شعر میں خواجہ میر درد زندگی کی اس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک چنگاری کی طرح ہے، جس طرح چنگاری کچھ دیر کے لیے روشن ہوتی ہے اور کچھ لمحوں بعد وہ راکھ میں بدل جاتی ہے، زندگی ہی بالکل بھی ویسی ہی ہے جو چند سالوں کے بعد مٹ جائے گی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جو زندگی کی جو عارضی اور مختصر حقیقت ہے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کو غنیمت جانو۔ یہ مختصر سی مہلت ہے، اگر اس میں ہم اپنے دوستوں سے، ملنے والوں سے ہنس بول لیتے ہیں، ایک دوسرے کا دیدار کر لیتے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ یہ نمبر 3۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر درد ایک بہت بڑی سچائی بیان کر رہے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ اپنی خوش آمد طبیعت کی وجہ سے نااہل اور کم درجہ لوگوں کی نظر میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں اور درباروں میں بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ عہدوں
پر فائز ہو جاتے ہیں تو وہ واقعی ہنر اور جوہر والے بن جاتے ہیں. ان کی نااہلی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوہے کو جتنا بھی اس کو رگڑا جائے، چمکایا جائے، وہ زیادہ کالا ہی ہوتا جاتا ہے، یعنی اس میں سونے اور چاندی جیسی چمک پیدا نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ جو نااہل آدمی ہوتے ہیں، جس قدر بھی خود کو نکھار لے، جھوٹ کے سہارے حاصل کر لے، ہنر مندی کی جگہ وہ نہیں لے سکتا. وہ عارضی شہرت وغیرہ تو اختیار کر سکتا ہے، لیکن لوگ اس کی اصلیت کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا. نیکسٹ موسٹ ریپیٹڈ غزل. شعر: ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر. ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر. رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. ہم کسی راہ سے یعنی راستے سے واقف نہیں یعنی جانتے نہیں. نور نظر یعنی آنکھوں کی روشنی. رہنما یعنی راستہ دکھانے والا، یعنی خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا. تشریح: شاعر کے مطابق انسان مجبور ہے. اس کائنات میں اس کی حیثیت ایک آقا کے بندے کی سی ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حالات و واقعات پر قابو پانے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی طاقت ہے. اس کائنات میں ہر شخص ایک بند خانے کا قیدی ہے جو ایک مخصوص حد تک اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے. یعنی انسان کا علم ناقص اور نامکمل ہے. دنیا اور آخرت کی ساری رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی ہمیں دنیا میں اور آخرت کی جو بھی رہنمائی کا ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں علم کا پتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اور رہنمائی اپنے بزرگزادہ بندوں نبیوں کے ذریعے انسان تک پہنچائی، اور پھر جو صحیح راستے پر چلنا اور گمراہی کی جو تفریق ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور ٹھوکر سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق، ہدایت اس دنیا میں ہماری مددگار ہے، ورنہ ہم شروع سے ہی بھٹک گئے ہوتے. نیکسٹ. آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز. آہ یعنی افسوس، شب و روز یعنی دن رات. آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز. لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے دن رات ہم سے جدا ہو کر جا رہے ہیں، مگر معلوم نہیں ان کی منزل کہاں ہے. تشریح: شاعر اس فلسفے پر حیران ہے کہ موت کیا ہے اور مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں. یہ دو سوال ہیں جنہوں نے مفکروں اور صوفیوں کو پریشان کر رکھا ہے، تجسس میں ڈال رکھا ہے. درد جب دن رات اپنے ساتھیوں کو قبر میں اترتا دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے انسان اس فانی دنیا میں آتا ہے اور پھر چند روز یہاں پر اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد اس جہان سے چلا جاتا ہے، جہاں سے پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی آخر وہ دنیا کس قسم کی ہے جہاں انسان حیات ابدی کی مدت پوری کرتا ہے، وہاں انسان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آتا ہے، اس پر کیا گزرتی ہے، اس کے شب و روز کس طرح کے ہوں گے. شاعر کہتا ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ دن رات یہ چل چلاؤ لگا ہوا ہے. جانے والے چلے جا رہے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، صرف اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انسان گزر جاتا ہے مگر اس کی یادیں نہیں گزرتی. شاعر کہنا چاہ رہا ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے اور صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے انجام سے بالکل ہی ناآشنا ہے کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. وہ شاید اسی لیے ہی غفلت کا شکار ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. نیکسٹ. تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے،
تا قیامت یعنی قیامت تک نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑ جاتے ہیں۔ عوض یعنی بدلے، یعنی اے درد ہمیں اپنے عوض ایسے اثرات چھوڑ جاتے ہیں جو قیامت تک دنیا والے نہ بھلا سکیں گے۔ تشریح: خواجہ میر درد صوفی شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خیالات پیش کیے ہیں جس سے قیامت تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور میری یاد قیامت تک لوگوں کے دلوں پر نقش رہے گی۔